سندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، بس خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تمام حضرات محبت سے عقیدت سے بلند آواز سے نماز بنا درود شریف پڑھ. کوئی زبان درود سے خالی نہ رہے. اللہم صلی علی معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، آج یکم شوال المکرم عید الفطر کا دن ہے. انتیس روزے اور 29 شب تراویح میں جن لوگوں نے اللہ کا قرآن سنا اور رمضان کے روزے رکھے، اور انہی قیمتی ساعتوں میں جس نے جتنی ہی عبادت کی، جس نے جتنی ہی تلاوت کی، جس نے جتنا ہی اللہ کے حضور ذکر کیا، دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کی عبادت اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. یا رمضان کی آمد تھی
یا پھر رمضان کے آخری دن تھے، یا پھر رات بھی بڑی کشمکش چل رہی تھی کہ کل روزہ ہوگا یا عید ہوگا۔ ہوتا وہی ہے جو رب ذوالجلال کو منظور ہوتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ ہاں بھائی ماشاءاللہ، جنہوں نے فطرانہ جمع نہیں کرایا وہ ساتھ ساتھ فطرانہ جمع کریں، اور جنہوں نے مدرسے اور مسجد کے لیے جمع کرانا ہے وہ بھی قاری صاحب کو اپنا حصہ جمع کراتے رہیں۔ اور حکم یہی ہے کہ نماز عید الفطر سے پہلے اپنا فطرانہ جمع کرائے۔ توجہ، آج کا دن بھی بہت بڑا قیمتی دن ہے۔ جو رات گزری وہ بھی بہت بڑی قیمتی رات تھی، جس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری رات تک ہر رات 10 لاکھ ایسے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت کے فیصلے کیے جاتے ہیں جو اتنے بڑے گناہگار تھے۔ اور اسی طرح کرتے کرتے فرمایا جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، پہلے تاریخ سے لے کر آخری شب تک جتنے لوگوں کو جہنم سے نکالا گیا، یا جن لوگوں کو یعنی ان کی اوپر اور کوئی اتنی بڑی باتیں تھیں، اللہ رب العزت آخری رات اتنے ہی لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور آج کا دن بھی عید الفطر کا دن ہے، بہت بڑا قیمتی دن ہے۔ اور فرمایا آپ جب نماز عید کے لیے روانہ ہو، راستے میں چلتے ہوئے آئے، اگر عید الاضحیٰ ہے، قربانی والی عید ہے، تو بلند آواز سے کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر عید الفطر ہے تو آہستہ آہستہ یہ تکبیرات پڑھتے آئے، اور کہا گیا کہ ایک راستے سے آئے، جب نماز عید ادا کر لے تو پھر دوسرے راستے سے جائیں، تاکہ قیامت والے دن یہ راستے بھی تمہارے لیے گواہیاں دینا شروع ہو۔ تو دوستو، رمضان المبارک کے اعمال ہوئے، رات کے اعمال ہوئے، آج کے اعمال ہیں۔ یہی عمل انسان کی کامیابی کے لیے ہے۔ جو بندہ جتنا عمل کرے گا، جتنی اللہ کی عبادت کرے گا، جتنا اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا، اس کے لیے اتنا ہی ثواب اور اجر عطا کیا جائے گا۔ اس لیے آواز آئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اور دنیا والوں، پکی بات ہے، جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کی بات عمل الصالحات، توجہ میری طرف میں،
کرتے رہے، اچھے اعمال کیے، رمضان المبارک کی بہترین ساعتوں میں، رمضان المبارک کی بہترین گھڑیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اچھی اعمال کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے۔ اللہ کا قرآن دہائی دیتا ہے، دنیا والا مرنا تو ضرور ہے، ایک نہ ایک دن موت کا پیالہ پینا ضرور ہے، لیکن آواز آنے لگی، اعمال اچھے کرنا تمہارا کام، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا کرنا محمد کے خدا کا کام ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ تمہاری نیکی جتنی ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کی ہے اس کا بدلہ نہ دیا جائے، نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جتنا نیک عمل کیا، جتنے بہترین عمل کیے، جتنے سونے عمل کیے، قیامت والے دن اعمال کو ضرور دیکھا جائے گا۔ لیکن اگلی آیت کی سننی نوجوانوں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جتنی برائیاں کی، جتنے گندے اعمال کیے، ان اعمال کو بھی دیکھا جائے گا۔ اللہ میں نے پچھلے جمعے پہ جمعۃ الوداع کے اوپر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور کی امت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جہاں میرے جبرائیل، وہ جبرائیل جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی لے کے آتا رہا، وہی کی ڈیوٹی سنبھالی۔ حضرت آدم کے پاس آیا، حضرت نوح کے پاس آیا، حضرت ابراہیم کے پاس آیا۔ یہ بھی آپ کے نالج میں علم میں اضافہ کرتا چلا جاؤں، کسی نبی کے پاس 10 مرتبہ، کسی کے پاس 100 مرتبہ، کسی کے پاس کتنی مرتبہ، کسی کے پاس کتنی مرتبہ، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر 10,000 مرتبہ آیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے 23 سالہ دور میں، کتنا؟ 23 سال میں 10,000 مرتبہ جبریل ہاں میں اپنی محبت میں کہا کرتا ہوں کہ جبریل بھی کہتا ہوگا جلدی آرڈر ہو، جلدی حکم ہو، اور میں بھی فرش زمین پہ جاؤں اور آمنہ کے دل یتیم محمد رسول اللہ کی زیارت کروں۔ جبریل کی بھی تمنا ہوگی۔ وہ جبرائیل نبیوں کے پاس آتا، لیکن دوستو لیلۃ القدر کی رات حضور کی امت کے پاس آتا ہے۔ زور سے میں نہیں، قرآن کہتا ہے او دنیا والو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اور دنیا والے یہ بھی بتایا تھا اللہ نے حضور کی امت کے ساتھ تیاری کچھ ایسا کیا ہے، اس امت کو ریلیف بھی میرے اللہ نے ایسے دیے ہیں، کبھی رمضان دے دیا ہے، کبھی قرآن دے دیا ہے، کبھی نمازیں دے دی ہے، کبھی تراویح دے دی ہے، کبھی لیلۃ القدر عطا کر دی ہے، کبھی کون سا بہانہ، کبھی کون سا بہانہ، کیونکہ آواز آنے لگی رحمت حق بہانہ میں جو ہے اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ میرے نبی کا امتی جیسا کیسا ہے، گناہ گار ہے، گندا ہے، جتنی زندگی اس کی گناہوں میں گزری ہوئی ہے میں نے اس کے لیے یہ بہانہ بنائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ آئے
دربار میں آئے، 90 سال گناہوں میں گزر گئے، جوانی گناہوں میں گزر گئی، حالت یہ ہو گئی کہ آج آنکھوں سے بینائی چلی گئی، زبان سے گویائی چلی گئی، کانوں سے سنیائی چلی گئی، ہاتھوں میں اب ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا، پاؤں شل ہو گئے، آئے عجیب بات یہ ہو گئی کہ جیب بھی خالی ہو گئی ہے۔ اب آج آنے لگی میرے محبوب کا امتی، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، آج لیلۃ القدر کی رات آ گئی، آج رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، آج عید کی رات آئی، آج عید کے لیے تو چل پڑا ہے، ایک مرتبہ آنا تیرا کام، روٹھے رب کو منانا تیرا کام، 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہ کر دوں تو محمد کا خدا بھی نہ کہنا، زور سے کہہ دے، اتنا رحیم اتنا کریم۔ میں تو یوں کہتا ہوں نوجوانوں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں، سبھی ماں اپنے اکلوتے بیٹے سے پیار نہ کرے، اور دنیا والوں جتنا اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ہاں، پہلی امتوں میں بھی تھا معاملہ، بڑے بڑے گناہ ہوتے، قتل کر دو، کپڑا ناپاک ہو جائے کاٹ دو، بغیر مسجد کے نماز نہیں ہوگی، صدقہ کیا، خیرات کی، فرمایا پہاڑوں پہ رکھ دو، جس کی قبول ہوگی نا آگ آ کے جلا جائے گی، جس کی قبول نہیں ہوگی خیرات اور وہ صدقہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ جب محبوب کی امت کی باری آئی فرمایا مارنا نہیں ہے، ہاں ہاں یہ نہیں، بلکہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، جیسا کیسا ہے جس طرح کا بھی ہے، تیرے آنے کی دیر ہے، اور میرے بندے میرے بخشنے کی دیر کوئی نہیں ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات آئی، جبریل کو بھیجا گیا، اکیلا نہیں، کلا نہیں ہوئے، آئے تنزل الملائکہ، اکیلا کوئی نہیں، رلے فرشتے بھی نے، اکیلا نہیں ہے، فرشتوں کی جماعت سے آیا، فرمایا پھیل جاؤ زمین پہ، چلے جاؤ جہاں میرے نبی کی امت دعائیں مانگ رہی ہے، آمین کہو زور سے، اللہ۔ آج بھی عید کا دن ہے، علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا آج بھی فرشتے سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جو عید کے لیے آ رہا ہے فرشتے اسے مصافحہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی رات بھی جبریل آیا، جبریل کے ساتھ فرشتے آئے، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک پوری روئے زمین میں فرشتے رہتے ہیں، جبرائیل رہتا ہے، جب صبح صادق ہونے لگتی ہے جبریل آرڈر کرتا ہے، حکم جاری کرتا ہے، اور میرے ساتھ آنے والوں ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے، کام پورا ہو گیا ہے، چلو اب پوچھ کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں جبرائیل جی آج رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے؟ اتنی بڑی قیمتی رات تھی، ہمیں بھیجا گیا، آپ جبریل بھی آئے، اللہ اللہ کیا ہوا آج رات؟ سنے جبرائیل کا جواب، یہی بات ہونے لگی تھی جمعۃ الوداع پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں آج کی رات اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو معاف کر دیا ہے۔ آج ساری امت معاف ہو گئی، لیکن 4 بدبخت، کتنے؟ 4 بدبخت ایسے
آج کی رات بھی ان کی بخشش. کون کون سے جبرائیل؟ سنیے گا نوجوانوں. جبریل کہتا ہے شراب پینے والا. کون بولیں گے؟ کون؟ شراب پینے والا جس نے ساری زندگی رب کی نافرمانی کی، شراب پیتا رہا. رمضان کا مہینہ آیا پھر بھی اسے حیا نہ آئی. رب کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی تھی، پھر بھی اسے حیا نہ آئی. رمضان میں بھی شراب پیتا رہا. اللہ کو راضی نہ کیا، معافی نہ مانگی. شرابی کو بھی آج کی رات اللہ نے معاف اور سے. اور آج کا زمانہ، آج کا وقت شراب بھی پیتا ہے بدبخت اور نعرے بھی لگاتا ہے. شراب بھی پی رہا ہے اور گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے. شراب بھی پیتا ہے، ماؤں کو بہنوں کو گالیاں بھی بکتا ہے. شراب بھی پیتا ہے، بازاروں میں جا کے پتہ نہیں کیا دنگے فساد بھی کرتا ہے. شراب بھی پیتا ہے، گلیوں میں چکر بھی لگاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں شراب پی ہوئی ہے، میں شرابی ہوں، یہ ہوں فلاں ہوں. بدبخت تو یہاں یہ کرتا ہے. اوپر سے آواز آتی ہے لعنت ہے اس بندے کے اوپر. لیلۃ القدر جیسی خوبصورت رات میں بھی جس کا مقام بتایا تھا 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لیلۃ القدر کی رات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، فرمایا اس کا ثواب اور ایک رات کا ثواب زیادہ ہے. شرابی کو اللہ نے معاف بولے نہیں کیا. دوسرا اور نوجوانوں سنیے گا، والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا. بوڑھے ماں باپ کو دنیا میں موجود ہے پھر بھی ان کی خدمت اس نے نہ کی. بجائے خدمت کرنے کے، بجائے فرما برداری کرنے کے ان کے دلوں کو دکھایا. بجائے ان کے پاس بیٹھنے کے، بجائے ان کی خدمت کرنے کی ان کو گالیاں بکتا رہا. اور نوجوانوں جس طرح آج میرے اور آپ کے سامنے معاشرہ ہے، نوجوان آج ماں کو کتی کہتا ہے، باپ کو پاگل کہتا ہے، ماں باپ کے سامنے ایسے بولنے لگتا ہے. اللہ معاف کرے جس طرح کوئی دشمن سے باتیں کرے، ورنہ تو اللہ کا قرآن دعائی دیتا ہے. خیال کرنا قضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. بلند آواز سے کہہ دے یارو، اللہ نے فیصلہ سنایا، عبادت اللہ کی کرنی ہے. سجدہ کس کا؟ گونج آنی چاہیے. باہر والے بھی بولتے رب کا نام بلند کر دے. سجدہ کس کا؟ منت کس کی؟ نظر و نیاز کس کی؟ بگڑی بنانے والا کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ نفع اور نقصان کا مالک کون؟ مشکل آ جائے حل کرنے والا کون؟ تکلیفیں آ جائے ہٹانے والا کون؟ عبادت اسی کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی غوث کو، نہ کسی کتب کو، نہ کسی ابدال کو، نہ کسی بت کو، نہ کسی چاند اور ستارے اور سورج کو، نہ قبر والے کو، نہ حجر والے کو. عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے تو خالص کر لے. مزہ نہیں آیا؟ سجدہ کرنا ہے تو کس کا؟ حقوق اللہ میں سے اللہ نے یہ بات کی، یہی کہا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے.
تھی، بات کمپلیٹ تھی، بات پوری تھی، لیکن رب کو پتا تھا جب یہ والدین بوڑھے ہوں گے تو نوجوان پتہ نہیں کیا کرے گا، بیٹا کیا کرے گا، بیٹی کیا کرے گی، اس لیے اللہ نے کھول کے سمجھایا اما یبلغن عندک الکبر، سبحان اللہ، لفظی ترجمہ جڑے ویلے پہنچ جائے بڑھاپے کو، بوڑھے ہو جائے، اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، احدہما او کلاہما، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، ماں بڑھیا ہو گئی، بابا بوڑھا ہو گیا، خیال کرنا ان کے سامنے ہوں نہیں کرنی، ایسا جواب نہ دینا جس جواب سے ان کا دل دکھ جائے، ایسا جواب نہ دینا جس جواب سے ان کی دل پہ ان کا دل غمگین ہو جائے، دل دکھیارا ہو جائے، ایسا جواب دینا جس جواب کو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا، ایسا جواب دینا ہے کہ دل میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ نوجوانوں، یہ جملہ میں آپ کے لیے بول رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے آج کل، ورنہ وہ حدیث بھی سامنے ہے، حضور منبر پہ تشریف لے کے جا رہے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پہ رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، صحابہ حیران ہو گئے، سائل نے سوال کر دیا محبوب پہلے تو کبھی آپ نے ایسے نہیں فرمایا، آج ایسے کیوں فرمایا؟ سنیے گا، میرے محبوب نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل آیا، کہنے لگا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جو رمضان بھی پائے پھر بھی اپنے رب کو راضی نہ کرے۔ ہم نے تو مسجدیں چھوڑ دی تھی، ہمیں تو نماز کی توفیق، ناراض نہ ہونا، حق بات کہنا فرض ہے، مرنا ایک دن ہے بھائیو، بیماری سے کوئی مرتا تو ساری دنیا مر جاتی، اسی دن مرے گا جس دن وقت پورا ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، کس نے کب اور کہاں مرنا ہے رب کے سوا کسی کو پتہ۔ اگر ایسے پتا ہو نا فلاں نے کل مرنا ہے، فلاں نے پرسوں مرنا ہے، تو یہ نقشہ نہ ہوتا۔ یہ موت کا یعنی یہ جو فیصلہ ہے نا، یہ علم اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا، اپنے پاس رکھا ہے، ہاں، تاکہ میرا بندہ قدم قدم پہ ڈرتا رہے اور ہر ویلے موت کی تیاری میں رہتا رہے، یہ نہ ہو کہ زندگی ایسے گزار دے بلکہ رب کی رضا میں گزار دے۔ ساتھیوں کو کہوں گا کہ اوپر جگہ ہے، سیڑھیاں چڑھ کے جائیں، اوپر کافی جگہ ہے، سامنے برآمدے بھی، اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کسی کے ذمہ لگا دیں، ان کو توجہ کریں۔ ہائے، بات چل رہی تھی کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، پیار سے جواب دینا ہے، ایسا نہیں دینا جس کی وجہ سے ان کا دل دکھیارا ہو جائے، بلکہ ایسا جواب دو جیسا سیدنا اسماعیل نے اپنے بابا ابراہیم کو دیا تھا، ایسا جواب دو جس طرح یوسف نبی نے اپنے بابا یعقوب کو دیا تھا، بلکہ آپ کے لیے بات کرنے لگا ہوں، ایسا جواب دیا کرو جس طرح حضرت ابو ہریرہ نے اپنی ماں کو جواب دیا تھا۔ ماں کے سامنے بیٹھے ابو ہریرہ، فرمانے لگے اماں میرا محبوب تو محبوب ہے نا، میرا آقا تو آقا ہے، میرے محبوب دیا کیا باتاں نے، بات نہ سناوا ایک ایسے ماں جبین دی جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی، وضحا دا چہرہ آئے چہرہ دی کیا بات ہے، زلفوں جانے کے شرما جاندی رات ہے۔ ہائے، بڑی اپنے انداز میں ابو ہریرہ نے میرے نبی کی شان بیان کی، تو ماں کافرہ تھی، ماں نے کہا میں نہیں جانتی تیرے نبی نو، نعوذ باللہ کون ہے، خبردار آج کے بعد اگر اپنے محمد کا ذکر میرے سامنے کیا تو میں یوں کر دوں گی ایسا، حتیٰ کہ
उलमा ने लिखा है कि अबू हुरैरा को माँ ने इतना मारा भी, इतना मारा कि अबू हुरैरा माँ थक गई। जो ही माँ थकी तो हजरत अबू हुरैरा सीधा हुजूर की खिदमत में आ गई। मेरी तरफ देखिए नौजवानों, आज अगर माँ सही माने, सही बात पे मुझे और आपको डांटती है तो आगे से गालियां बकते हैं। अबू हुरैरा को माँ ने मारा तो अबू हुरैरा मुस्कुरा के खड़ा हुआ था, और थी भी माँ काफरा। हमारी माएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और उन्हीं की गोद में तूने कलमा सीखा है, अल्लाह अल्लाह की पहचान तुझे माँ ने कराई है, आज उसी को बकता है। अबू हुरैरा ने ये मैसेज दिया है, माँ काफरा क्यों ना हो, माँ मुशरिका क्यों ना हो, माँ अल्लाह उसके रसूल की बागी क्यों ना हो, फिर भी उसके सामने बोलने की इजाजत नहीं है। बोले तो सही। हाय, अबू हुरैरा हुजूर की खिदमत में आ गए और मैं या रसूल अल्लाह पढ़ दे जरूर, 10 मिनट बाकी है, मैं कुछ बात कर लूं, 7:30 बजे नमाज खड़ी हो जाएगी। ये साथी खड़े हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि सीढ़ियां चढ़ जाए, ऊपर जगह है, कहीं को कर सब खड़ा कर दो भाई। अमजद इनको बताया ना, जो बाहर से आ रहे ऊपर चले जाए, काफी सारी जगह है बरामदे में, ऊपर जगह है, ऊपर जाए। मेरी तरफ देखे भाई, हुजूर की खिदमत में आ, फरमाया या रसूल अल्लाह, अम्मा ने मुझे मारा है, आपको गालियां दी हैं, भाई अब ये पहले पूछना था, 10 मिनट बाकी है अभी बात। इधर देखे भाई, फरमाया आपको अम्मा ने कुछ कहा, पूरा भला कहा, सुनिएगा। मेरे आका ने पूछा अबू हुरैरा, माँ ने जब तुझे कुछ कहा अबू हुरैरा, अम्मा को जवाब तो नहीं दिया था, अम्मा के सामने बात तो नहीं की थी। मेरे नबी ने मेरे अबू हुरैरा मोहम्मद दे यार ने, सच्चे गुलाम ने कहा, सोहना शागिर्द तय मोहम्मद दा हो और अम्मा के सामने बोलू, नहीं हो सकता। मैं मार खाता रहा और अम्मा मारती रही। फरमाया अब क्या है मेरे लिए, सुनिएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल की तमन्ना है, दिल की ख्वाहिश है, जिस माँ ने आपको बुरा भला कहा, मुझे मारा, ये देखे केलाटियों के निशान भी सामने है, मेरा दिल चाहता है उसी बुढ़िया अम्मा के लिए हिदायत की दुआ कर दो। मेरे नबी ने यूं नहीं कहा, तेरी माँ ने तो मुझे गालियां दी है, तेरी माँ ने तो बहुत कुछ कहा है, मैं नई दुआ मांगता, नहीं कुर्बान महबूब तेरी अदाओं को। अल्लाह, आज तो कोई बंदा ऐसी बात करता है, हाँ हम आगे से एक के बदले कितनी गालियां कह छोड़ते हैं, कितने को जवाब दे देते हैं, लेकिन मेरी नबी की सीरत ये है, सिल्मन क़ता वाफ़ु अम्मन ज़लमत, जो तोड़े उसके साथ जोड़ जोड़ के जिंदगी गुजारो, जो जुल्म करे अल्लाह के लिए उसे माफ कर दिया करो। मेरी तरफ देखे, मेरे नबी ने रहमत वाले हाथ उठा दिए, मेरे महबूब ने दुआ मांगी, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा दे उम्मा बाहुरैरा, अल्लाहुम्मा दे उम्मा बाहुरैरा, या अल्लाह अबू हुरैरा की अम्मा को हिदायत दे, अबू हुरैरा की अम्मा को हिदायत दे। तीसरी मर्तबा भी मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह अबू हुरैरा की अम्मा को हिदायत दे। इधर देखे, मेरे नबी ने रहमत वाले हाथ, रहमत वाले मुंह पे नहीं फेरे, अबू हुरैरा ने दौड़ लगाना शुरू कर दी, दौड़ लगा दी। रास्ते में एक सहाबी मिले, अपने साथी मिले, बाजू से पकड़ा और हजरत अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा, ओ सूफी साहब, कभी तेज चलते हुए तुझे नहीं देखा, तिखा नहीं टुरिया, तेज नहीं चलता, आज भागा क्यों जा रहा है? दामन झटका के कहने लगे, छोड़ मेरा दामन, छोड़ मेरा बाजू, आज मैं देखना चाहता हूँ, मैं पहले पहुंचता हूँ या मेरे मोहम्मद की दुआ पहले पहुंचती है, मुझे ये देखने दो। हाय,
बस जो ही अबू हुरैरा पहुंचे, और नौजवानों, दरवाजा लाख, दरवाजा बंद है, नहाने की आवाज आ रही है, माँ गुस्ल कर लिया, दरवाजा खोला, सिर पे दुपट्टा है। अबू हुरैरा आते ही कहने लगे, अम्मा अगर गुस्सा बाकी है, जान हाजिर है। माथे पे प्यार दिया, प्यार करके कहा, अबू हुरैरा, ओ अबू हुरैरा जी मेरी माँ, मुझे ये बताओ कि इसी वक्त भी मुहम्मदी दरबार खुला होगा या बंद होगा? क्या हुआ अम्मा? अम्मा कहने लगी, अबू हुरैरा तेरी जाने के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरे दिल में भी मोहम्मद की मोहब्बत जाग उठी है। मेरा भी दिल चाहता है जिस मोहम्मद का गुलाम मेरा बेटा, उसकी माँ पीछे क्यों रह जाए, माँ भी मोहम्मद की गुलाम बन जाए। इधर देखिएगा, अभी जवाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, तैयार रखना बाहर वाले भी। हाय, अबू हुरैरा ने जल्दी से माँ का बाजू पकड़ा, हाथ पकड़ के दौड़ने लगे, सीधा हुजूर की खिदमत में आए। मेरे महबूब तशरीफ फरमा थे, सहाबा बैठे हुए थे। मेरे नबी की नजर जब अबू हुरैरा और उसकी अम्मा पे पड़ी, मेरे महबूब खुद आगे तशरीफ ले गए। उधर जाके अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा बुढ़िया माँ को तकलीफ क्यों दी है? बूढ़ी अम्मा को तकलीफ क्यों दी है? मुझे आके कहता, मैं मोहम्मद चल के तेरे घर जाके तेरी बाप बुढ़िया को कलमा मोहम्मद पढ़ा के आ। इसलिए नौजवानों, आज वादा करो कभी माँ का दिल नहीं दुखाएंगे। नौजवानों, जिसकी माँ दुनिया में है, बाबा दुनिया में है, वादा करो इंशाअल्लाह माँ का दिल नहीं दुखाएंगे, बाप का दिल नहीं दुखाएंगे। जो पिछली जिंदगी आज मेरी तरफ देखें, जाते हुए माँ बाप के कदमों में बैठ के माफिया मांग लो, खुदा की कसम दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। तो फरमाया, आज की रात जो वालिदैन के नाफरमान, अल्लाह ने उन्हें माफ कितने हो गए? बोले कितने हो गए? पहला बंदा, सबक भी याद किया, पहला बंदा शराबी, दूसरा बंदा वालिदैन का नाफरमान। लैलतुल कद्र की तीसरी रात, तीसरा बंदा लैलतुल कद्र, कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, हसद करने वाला, दिल में कदूरतें भरने वाला, बुग़्ज़ के साथ कीना कूट कूट के भरा हुआ है। तफसील नहीं है, वक्त नहीं है ताकि तफसील करूं। फरमा कीना और बुग़्ज़ रखने वाले को भी आज की रात अल्लाह ने माफ। कितने हो गए? चौथा, 4 मिनट बाकी है तो समेट रहा हूं। चौथा बंदा, कत्ता रहमी करने वाला, रिश्तेदारों से तोड़ने वाला। शादी हुई, मैंने तो नहीं आना, मैंने तो नहीं जाना, काट दिया मैंने, हजरत जी फलां को बुलाओगे तो मैं भी। बोलते क्यों नहीं? आप बीतियां है ना, मुआशरे में यही कुछ हो रहा है ना, इसलिए हाँ में जवाब नहीं आ रहा। खबरदार, मेरे नबी ने फरमाया, जो रिश्तेदारों से तोड़ता है छोटी छोटी बात पर, अल्लाह माफ करे, पता नहीं इतनी बड़े झगड़े कर दिए, इतना बड़ा कुछ कर दिया कि शादी क्या जनाजे पे नहीं जाते हम। चच्चा मार गया, ताया फौत हो गया, मामू फौत हो गया, रिश्तेदार दुनिया से चला गया, हमें तौफीक नहीं होती कि जाके जनाजा पढ़ ले। मेरे नबी ने फरमा, हाय हदीस है ना, जिब्रील कहने लगे, आज की रात कत्ता रहमी करने वाला, तोड़ने वाला, रिश्तेदारों से तोड़ने वाला, आज लैलतुल कद्र की रात में भी अल्लाह ने उसे माफ मिलकर बोले नहीं किया है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नबी का फरमान सुने। आका ने फरमाया, सिलमन आता, जो बंदा तोड़े उसके साथ जोड़ जोड़ के जिंदगी गुजार। जो तेरे ऊपर जुल्म करे, अल्लाह की रजा के लिए माफ करना तेरा काम
کام رحمت برسانا محمد کے خدا کا کام ہے۔ تو لیلۃ القدر کی اس رات میں ایسے 4 لوگوں کی اللہ نے اللہ ہم سب کو ان 4 گناہوں سے محفوظ فرمائے، دور سے 4 گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور جو رمضان ہم سے آج چلا گیا وہاں جا کے ہمارے لیے سفارشی بنے، وہاں جا کے شکایت نہ کر دے۔ جو کچھ ہم نے عبادتیں کی، جس نے جتنی عبادت کی، اللہ ہر ایک کی عبادت کو قبول فرمائے۔ آپ جو لوگ عید الفطر پر آئے ہیں، جتنے قدم اٹھا کے آئے، ہر قدم پہ اللہ انہیں نیکی عطا فرمائے، ان کے درجے بلند ہو، اللہ ان کے گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ ابھی نماز عید الفطر شروع ہوتی ہے، صفے بنا لیں، قاری حسین احمد صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور آپ کو